میری انتہائی عزتوں اور محبتوں کا مرکز و محور جگر گوشہ حضور خواجہ غزنوی حضرت صاحبزادہ پیر شمس العارفین نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ آل نبی اولاد علی پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ حضرت پیر سید اسلم شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ ان کی قیادت میں آنے والے کثیر تعداد میں مشائخ اور میرے عزیز سنگیوں دوستوں ساتھیوں، ہماری آج کی یہ نشست، ہماری آج کی یہ تقریب جو کہ شمس العارفین حضرت میاں شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سالانہ عرس مبارک کی یہ خوبصورت تقریب انعقاد پذیر ہے، اور آپ جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں رومی کشمیر کے بارے میں حیدر 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 یہ تقریب شمس العارفین حضرت میاں شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب ہے، اور چشم فلک جی بھر کر آج یہ نظارہ دیکھے کہ دمڑی والے کے دربار میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیڑے میں علماء اور مشائخ کے حصار میں عاشقان نبی مختار علیہ السلام نے آج وفا، پیار اور محبت کی ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک انتہائی خوبصورت، دل نشین، شائستہ، شستہ، دل بستہ، پر مغز اور ایمان افروز خطابات کو سنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں جب قافلے روانہ ہوا کرتے تو قافلوں کے پیچھے ایک شخص کو چلایا جاتا تھا جس کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ قافلے والوں کی گری پڑی چیز کو اٹھا کر سنبھال لے۔ سچ پوچھئے تو اس وقت اپنی کیفیت بھی قافلے کے پیچھے چلنے والے اس شخص کی طرح ہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کیا سے بات ہے۔ خطاب کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ان علماء اور مشائخ کی علمی اور روحانی جیبوں سے گرنے والے علم و حکمت کے موتیوں کو اٹھا کر آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ کیا کہنے؟ میری طرح آپ سب اس وقت یقیناً حضور قبلہ صاحب کو سننا چاہتے ہیں، اور ارادہ بھی یہی ہے کہ ناقہ کلام کو طوالت کی شاہراہ پر ڈالنے کے بجائے اختصار کی پت ڈنڈی سے گزار کر سفر کو تمام کر دیا جائے۔ کیا بات ہے۔ عزیزان محترم، عقیدہ ختم نبوت پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ختم نبوت ہمارے ایمان کی جان ہے، اور اس مقدس اجتماع میں جو تاجدار ختم نبوت کے نام سے منسوب ہے، آج کی اس خوبصورت تقریب میں ہر اس خوش نصیب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج بحمد اللہ تعالی ہم اس وقت افضل البشر بعد الانبیاء والرسل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یارو صدیق پاک کا نام آیا آپ کو مچل جانا چاہیے، سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ عارف کھڑی کا سٹیج ہے، یہ رومی کشمیر کا دربار ہے، یہ میاں محمد بخش کا دربار ہے، یہ میاں محمد بخش کا بیڑا ہے۔ یہاں سے آپ کو نہ رافضیت کی بو آئے گی نہ خارجیت کی بو۔ جہاں صدیق پاک کا نام آیا ادھر عارف کھڑی کی قلم حرکت میں آ گئی۔ فرماتے ہیں دسے نبی کریم نے جشن و سب اسرار، بعد محمد مصطفیٰ ابو بکر سردار۔ اور پھر چونکہ مشرب القادری بھی ہیں تو مولا علی کا ذکر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عارف کری کی قلم حرکت میں نہ آئے۔ جب مولا علی کا ذکر ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ شاہ جی آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، مولا علی کا ابو بکر، جناب صدیق پاک کا جب ذکر آیا تو فرمایا جسے نبی کریم نے جسم و سب اسرار، سنیے علی 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 علی۔ فرمایا کہ دسے اب نہیں ہے تفسیر میں جا جائے کہ سارا صاحب آپ خطاب فرمائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دسے نبی کریم نے جسم سب اسرار، بعد محمد مصطفیٰ ابو بکر سردار۔ اور جب مولا علی کی بات آئی تو فرمایا کہ الف انبیاء دے سرتاج کے دن رات درود سلام ہو۔
الف انبیاء دے سرتاج اگے دن رات درود سلام ہوئے او دی آل اولاد تمام اتے علی حسن حسین امام ہوئے کل اولیاء دے سردار علی جدا سب جہان غلام ہوئے جس علی محمدہ سور آئی تھا نرک دیو سلام ہو لہذا الحمدللہ یہ وہ خانقاہ ہے یہ وہ درگاہ ہے کہ جہاں صدیق کے مینارے بلند ہوتے ہیں علی کے مینارے. تو عزیزان محترم وقت چکے انتہائی مختصر ہے انتہائی اختصار کے ساتھ میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بات صدیق پاک کی ہو رہی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب منکرین ختم نبوت نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو اس وقت افضل البشر بعد الانبیاء والرسل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات علماء کی کہکشاں ہیں میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جن کی نرم دلی قرآن کی نص سے ثابت ہے لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی نا سبحان اللہ اب بات صدیق پاک کی ہو رہی ہے جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سال کے قلیل عرصے کے اندر ایک نہیں دو نہیں بلکہ 11 لشکروں کو بھجوا کر پوری امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے یہ واضح پیغام دے دیا کہ اگر کوئی چور اور اگر کوئی ڈاکو حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. عزیزان محترم زندہ باد. عزیزان محترم میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس وقت تک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس وقت تک اور خاص طور پہ برے صغیر کے اندر فتنہ قادیانیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے امام العارفین حضرت میاں محمد بخش قاضی سلطان محمود آوانی پیر میر علی شاہ گولڑوی پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اشاہ احمد رضا خان بریلوی مولانا عبدالستار نیازی علامہ مولانا عبداللہ لدڑوی اور پھر امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی اور قاضی کرم الدین بڑی لمبی فہرست ہے بہت لمبی فہرست ہے. کس کس کا نام لیا جائے کس کس کا نام نہ لیا جائے ہمارے اس خطے کے اندر. اور میں یہاں یہ بات ضروری یہ کرنا سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس خطے کے اندر پیر عتیق الرحمن فیض پوری آپ کی بھی بڑی خدمات تھی. میں تمام ختم نبوت کے مجاہدوں اور غازیوں اور شہیدوں کو سلام محبت اور عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور کی ختم نبوت کے نعرے بلند کیے. اور خاص طور پہ میں اللہ رب العالمین کی ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو حضرت امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی کی قبر پر علیہ رحمت کہ آپ نے دودھ پیتے بچے کو بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ یاد کروایا. اور بابا جی عزیزان محترم میری ساری گفتگو کا خلاصہ بابا جی کا ایک جملہ ہے. آپ کہا کرتے تھے کہ قادیانیوں کے حوالے سے نہ ہی ہمارے پاس کوئی ٹھنڈا دماغ ہے نہ ہی ہمارے پاس کوئی میٹھی زبان ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی نرم دل ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ فیض آباد کے مقام پر حضور قبلہ کی موجودگی میں جب مجھ ناچیز حقیر کو وہاں لب کشائی کی سعادت نصیب ہوئی تو میں نے حضور بابا جی کے سامنے میاں صاحب کا ایک شعر رکھا. میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دمب اچا کر کنڈل پامے سر وچ پیسے جتی. جب میں نے یہ شعر وہاں پہ فیض آباد کی دھرتی میں پڑھا بابا جی کے پاس تو آپ نے یہ شعر مجھ سے ایک بار نہیں دو بار نہیں بار بار کہا میاں صاحب پھر سناؤ میاں صاحب پھر سناؤ. اور میاں صاحب لکھتے ہیں یہ حضور عارف کھڑی کی قلم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دم بچا کر کنڈل پاویں سر وچ پیسی جتی ستے شیرے بھونک جگایا شامت آئی کتی. عزیزان محترم ہمارے یہ اکابرین ایسے شیر تھے کہ جن کی ایک للکار نے قادیانی اور مرزیوں کے ایمانوں میں نرس عطا کیا. عزیزان محترم میں یہاں ایک بات آخری کر کے اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات یہاں کرنا بہت ضروری ہے. میں نے میاں صاحب کا ذکر کیا اور عام طور پہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف سیف الملوک کے مصنف نہیں ہیں بلکہ آپ نے 37 کے قریب آپ نے کتابیں اور کتابچے لکھے ہیں. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سموال شریف کی درسگاہ سے باقاعدہ فارغ التحصیل بھی تھے اور مستند عالم دین بھی تھے. اور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
ہمارے اس خطے کے اندر رد قادیانیت پر اگر سب سے پہلے جس نے قلم اٹھائی ہے اور جہاد کی ہے اس شخصیت کا نام رومی کشمیر میاں محمد بخش ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کی کتاب ہدایت المسلمین کو آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے جو آپ نے 1881 میں لکھی ہے، اور وہ اس کتاب کے اندر ایک مکمل باب حضور عارف کھڑی نے جو لکھا ہے وہ میری اس بات کی تائید کر رہا ہے۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے کہ صدر صاحب نے گفتگو کرنی ہے، تو اس کتاب سے 2 اشعار جو ہیں وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ بڑا وہ طویل چکے مضمون ہے، صرف 2 شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جے کوئی اس تھی موجز منگے، جے کوئی اس تھی موجز منگے، کس سے؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی جھوٹا دجال کانا کوئی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے حوالے سے میاں صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جے کوئی اس تھی موجز منگے اس نو بھی کافر جانو، جے کوئی اس تھی موجز منگے اور بھی کافر جانو، کیونکہ نبی نہیں ہن ممکن زن اس کیوں پوندا، جے کوئی آکھے بعد پیغمبر ممکن استا ثانی او منکر تنزیلو ہویا کافر اس نو جانی۔ عزیزان محترم، مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ آج سے 150 سال پہلے میرے جد اعلیٰ حضور عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جن کھڑی کے ٹبوں پر بیٹھ کر جس صدا کو بلند کیا تھا، آج ایک بار پھر انہی کے قدموں میں بیٹھ کر ہم الحمدللہ تاجدار ختم نبوت کے نعروں کو بلند کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، فتنہ قادیانیت سراسر دجل اور فریب کا پلندہ ہے۔ آپ تاریخ انسانی کو اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، آپ کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے آپ کو کوئی ایک نبی ایسا نہیں ملے گا جس نے حکومت کے زور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ حکومت کے زور پر قائم جعلی نبوت کو دوسری حکومت نے منٹوں میں چلتا تھا۔ 1973 میں پہلے آزاد کشمیر کے اندر اور پھر 1974 میں پاکستان کے اندر، اور آئین پاکستان کے اندر ہمارے ان تمام اراکین اسمبلی ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دے کر قادیانیت کی ایسی کمر توڑی ہے کہ قادیانی آج پوری دنیا کے اندر اپنے اس اپاہج عقیدے کو لے کر قادیانیت کی لاش کو گھسیٹ کے پھر رہے ہیں۔ اور ان تمام اراکین اسمبلی نے دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کو یہ واضح پیغام دے دیا کہ اہل پاکستان اور اہل آزاد کشمیر قادیان اور قادیانیوں کے حوالے سے وہی نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں جو اہل مدینہ مسلمہ کذاب اور مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کے لیے رکھتے ہیں۔ اور میں یہاں آخری بات قادیانیوں سے بھی مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس سٹیج کو غور سے دیکھ لو، یہ سٹیج رومی کشمیر کا سٹیج ہے، یہ سٹیج میاں محمد بخش کا سٹیج ہے، یہ سٹیج تبڑی والی سرکار کا سٹیج ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں علماء کی کہکشاں ہیں، مشائخ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے آپسی 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جب تمہاری بات آئے گی تو اس وقت ہم تمہیں ایک صف میں نظر آئیں گے، سبحان اللہ۔ ہم سب ایک صف میں نظر آئیں گے، ہماری گدیاں رہے نہ رہے، ہماری ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہ جبے، ہماری یہ دستاریں، ہماری یہ ٹوپیاں، ہماری یہ گدیاں، ہماری یہ سجادگیاں، ہمارے یہ دربار سب کچھ حضور کی ختم نبوت کے لیے قربان۔ اب گلی گلی لگر لگر ایک ہی نعرہ گونجے گا کہ انہیں جانا انہیں مان، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مان۔ انہیں مان۔ اور میں آخر میں صاحب آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے گناہ کو مصروفیت کے باوجود مجھ پر کرم نوازی فرمائی ہے، ہوئے تشریف لے کر آئے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے محافظ رفاقتیں پہلے بھی آپ کے ساتھ آتی ہیں اور انشاءاللہ آگے سے بھی آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ جتنے بھی مشائخ یہاں تشریف فرما ہیں، میلاد کمیٹی، مرکزی میلاد کمیٹی میرپور کے تمام عہدیداران، میلاد کمیٹی کھڑی شریف، میلاد کمیٹی پنڈی صدروال، میلاد کمیٹی سنوال شریف، میلاد کمیٹی منگلہ، اور ہمارے سنی علماء مشائخ کونسل کے جتنے بھی کثیر تعداد میں یہاں علماء اور مشائخ کی ذاتی قدیر احمد زاہد صاحب کی قیادت میں یہاں تشریف لے کر آئے، سبھی آپ کا جس سنگی نے حضور کی اس ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کو، کانفرنس کو کامیاب کروانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ آپ میری اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ میرے لیے نہیں آئے ہیں، کسی فرد واحد کے لیے نہیں آئے ہیں،
بلکہ آپ حضور کی ختم نبوت کے لیے آئے ہیں اور آپ کی یہ حاضری حضور کی بارگاہ میں لگ چکی ہے. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار